بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ برادران اسلام، یہ مشہور زمانہ آیت کریمہ ہے درود و سلام کی فضیلت پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو بھی، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا درود پاک پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرماتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے۔ فرشتوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے حکم دیا ہے۔ سب کا درود پاک بھیجنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا ہے بحیثیت خالق۔ اور فرشتوں کے درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اور مومنوں کے درود و سلام کا بھی تقریباً یہی مطلب بنتا ہے جو فرشتوں کے درود و سلام کا ہے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ جن کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نازل فرما اور سلام بھی نازل فرما۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت بھی فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا ہے، ہم درود پاک آپ پر کیسے پڑھا کریں؟ یہ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ مشکات المصابیح اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، جس طرح نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو، یہ سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے۔ درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ درود کیسے ہم پڑھیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود تلقین فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یہ درود پاک پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے اور بتایا کہ یہ درود پڑھا کرو، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف جملوں کے ساتھ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ نماز کا حصہ ہے، دوسرا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تلقین فرمودہ ہے، آپ نے خود اس کو بیان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں اس کی شان بہت بلند و بالا ہے، چونکہ وہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آ چکی ہے۔ اس کی وضاحت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سوال پوچھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی درود پاک کے صیغے، الفاظ اور جملے موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کچھ ایسے جملے ہیں کہ جن کو بعد میں
خوبصورت انداز میں تشکیل دیا گیا، وہ جملے اگرچہ چاہے مسنون نہ بھی ہوں لیکن ان کو پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان میں اسی درود اور اسی سلام کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس درود و سلام کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ سیگے پہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل اور غیر افضل کا فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اب یہ بھی ایک درود و سلام ہے، اس میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو، اے خاتم النبیین آپ پر درود و سلام ہو، اے اللہ کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو، اے رحمت للعالمین آپ پر درود و سلام ہو، یعنی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ اسی طرح کے سیم الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نہیں ملتے، اس سے ملتے جلتے الفاظ حدیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، لیکن اس ترتیب سے پوری طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہوں یہ نہیں ملتا، لیکن یہ الفاظ چونکہ اس آیت کریمہ کے مطابق ہے، ان کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے چھوٹا سا ہے، پورا چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا ہے لیکن پورا درود ہے، پورا درود بھی ہے، پورا سلام بھی ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے، دونوں باتیں پوری ہیں، درود بھی اور سلام بھی۔ جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں دونوں باتیں، الصلاۃ میں درود آ گیا، السلام میں سلام آ گیا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم سب پڑھتے ہیں جب بھی پیارے آقا کا نام لیتے ہیں، چونکہ مختصر ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے، اس میں ہر طرح سے بات پوری ہے، اس لیے یہ مقبول ہو گیا۔ یہ درود پاک پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، اور بلکہ مکمل درود ہے، جس نے مختصر پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے، اسے مکمل درود و سلام کا ثواب مل جائے گا۔ برادران اسلام، یہ ہے درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا اور فرشتوں کے درود پڑھنے کا اور مومنوں کے درود پاک پڑھنے کا الگ الگ سے ذکر ہے، اور ان کا الگ الگ مطلب کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب دیکھیں یہ جو درود ابراہیمی ہے، اب اس میں شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو انکا حمید مجید قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے۔ اگلے درود میں برکتوں کا ذکر ہے، باقی ترجمہ یہی ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر، بے شک تو قابل تعریف بھی ہے اور بزرگی والا بھی ہے۔ اب یہ درود و سلام ہمارے پڑھنے کے لیے، اللہ کے لیے پڑھنے یہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر اللہ یہ پڑھتا ہو اللہم صلی علی محمد، تو اللہ تعالیٰ کس اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو درود بھیج؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج۔ اب اللہ بھی یہ درود بھیجتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظاہر اللہ سے کے علاوہ تو کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی، قل هو اللہ احد۔ تو اللہ تعالیٰ کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی محمد، یہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھے، ورنہ تو یہ جملہ بڑا عجیب و غریب بن جائے گا۔ اللہ کسی اور اللہ سے کہہ رہا ہوگا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے اس پر عجیب و غریب نقطے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے، پھر اس بات کو پتہ نہیں گھما کے کہاں سے لاتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے، اور فرشتوں کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے، اور مومنوں کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ بعض لوگ جذبات میں اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن پیارے نبی پر درود و سلام ختم نہیں ہوگا، اس طرح کے جملے شاید آپ نے کہیں سنے ہو، ایسی بات کہہ دیتے ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، تحقیق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، درود و سلام بھی اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام بھی خود اللہ کا ذکر ہے،
درود و سلام اللہ کا بھی ذکر ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ صلاۃ و سلام کے الفاظ ہیں۔ بعض اوقات جذبات میں کیسے کہتے ہیں، وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت آئے گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا ختم، آسمان ختم، مخلوق ختم، ساری چیزیں ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ ہی باقی رہ جائے گا۔ جب اللہ ہی باقی رہے گا، اللہ کہتا میں درود پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتا رہے گا، پتہ چلا اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، پیارے نبی پر درود و سلام ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا یعنی پوائنٹ ہوتا ہے، یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا تصور کرنا، اللہ کے ذکر کو گھٹانا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو خود بھی اپنا ذکر کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت درود و سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنا ذکر خود بھی کرتا ہے قرآن پاک میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خود بھی تعریف فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی اس وقت بھی اپنی تعریف فرمائے گا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ذکر کے بہت سارے راستے ہیں جو جاری و ساری رہیں گے۔ تو یہ کہنا، ہاں اور درود و سلام میں عرض کر چکا ہوں، خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ بات اور یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے، اس طرح کے پوائنٹ بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گویا کہ ایک قسم کی تدحیق لازم آتی ہے۔ اللہ کا ذکر بھی باقی رہے گا اور پیارے نبی پر درود و سلام بھی باقی رہے گا، یہ کہیں تاکہ اعتدال ہو۔ جس طرح کے بعض اوقات خطیب جب جوش میں آئے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی مجمع ہو، محفل ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ کام نہیں آئے گی، حج کام نہیں آئے گا، پیارے نبی کی شفاعت کام آئے گی۔ یہ نمازیں پیچھے رہ جائیں گی، روزے پیچھے رہ جائیں گے۔ جوش خطابت میں وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو کیا ضرورت ہے نماز سے مقابلہ کرنے کی؟ روزے، نماز بھی تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس لیے رکھتے ہیں۔ تو ان سے موازنہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ خطیب اس طرح کرتے ہیں آج کل، بہت سارے ان پڑھ خطیب، جاہل خطیب، بے علم خطیب، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نماز روزے پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نماز کام نہیں آئے گی، تمہارے لمبی لمبی نمازیں، یہ تمہارے لمبے لمبے روزے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ یہ بالکل غلط انداز بیان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ سے بات کر لیں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے درود و سلام کی فضیلت پر۔ اور یہ سن کر کوئی بندہ درود و سلام پھر بھی نہ پڑھے تو پھر اس کی بدقسمتی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 گناہ مٹ گئے، 10 نیکیاں لکھی گئیں اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ یہ 30 انعامات تو فوراً ملے اس کو جس نے درود و سلام ایک مرتبہ پڑھا۔ جو 10 مرتبہ پڑھے، جو 100 مرتبہ پڑھے، جو 1000 مرتبہ پڑھے، اس کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش فرمائے 2 چیزوں کو اپنا معمول ہم سب کو بنا لینا چاہیے۔ نمبر 1 تو دن میں ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود و سلام کی، یعنی 100 مرتبہ یہ معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی جوڑ لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے ہم اس کا ورد کر لیں، 100 مرتبہ کسی اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر لیں، مثال کے طور پہ یا حیو یا قیوم۔ دوسرے نمبر پر اپنے حوالے سے بات کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور تیسرا، پیارے نبی پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اپنی توبہ استغفار بھی ہو جائے گی اور پیارے نبی پر درود و سلام بھی ہو جائے گا۔ مثلا یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ اپنا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ میں تجھ سے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، یہ معاملہ بھی کلیئر رہے گا۔ نبی پاک بھی ایک دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ توبہ استغفار فرماتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، پھر بھی کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ اور درود و سلام کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو یہ فیکٹری ایریا، اس کے لیے تو بڑا ہی مناسب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا ملک، چونکہ یہ بھاگ ہوتے ہیں سٹاپ پہ، کبھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے، ان کے سانس پھولے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہی بڑا ہے۔ اور بھی پڑھ لیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود ہے۔ میں جاتے جاتے سٹاپ پر پہنچیں گے نا، راستے میں اگر شروع کر دیں تو یہ سٹاپ پر پہنچنے تک یہ تینوں کام کر سکتے ہیں، یہ تینوں کے تینوں کام، گھر سے نکلے سٹاپ تک پہنچے، اپنے یہ تینوں کام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا 5 منٹ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی با کثرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔